السلام علیکم دوستو، آج کی اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم جانیں گے گرم موسم میں چند اقسام کے مشروبات بنانے کی تراکیب جن کو آپ بآسانی گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ ان مشروبات پینے سے جسم کو نہ صرف قوت حاصل ہوگی بلکہ ان مشروبات سے گرمی میں تسکین اور فرحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ We welcome all of you on our channel چوہان ہیلتھ کیئر۔ ہر روز صحت سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے لیے چوہان ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ گرمیوں کا موسم اور جھلسا دینے والی دھوپ میں ٹھنڈے شربت کا ایک گھونٹ بھی بہت فرحت بخشتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوں، نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہوں، ایسے موسم میں سب کو ہی ٹھنڈے مشروب کی طلب ہوتی ہے۔ پیاس محسوس کرنا گرمی کے موسم کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ ایک قدرتی طریقہ ہے جس کے ذریعے جسم کے اندر موجود پانی کا توازن قائم رہتا ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم سے خارج ہو جانے والے پانی کی مقدار کو جسم میں بحال کرنا ضروری ہے اور اس غرض سے جسم پیاس کی شکل میں اشارہ دیتا ہے۔ پانی کی کمی سے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہر کسی کی مرضی ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے کس قسم کے مشروب کا انتخاب کیا جائے۔ مشروب کا بنیادی مقصد تو پیاس بجھانا اور جسم کی توانائی فراہم کرنا ہے۔ سرگرمیوں کے دوران طرح طرح کے مشروبات پینے سے جسم کو قوت فراہم ہوتی ہے۔ طرح طرح کے ذائقوں والے مشروبات سے گرمی میں تسکین اور فرحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ گرم موسم میں چند اقسام کے مشروبات بنانے کی تراکیب پیش کی جا رہی ہیں۔ ان کی مدد سے مزے کے مشروبات ہر گھر میں تیار کیے جا سکتے ہیں۔ فروٹ پنچ۔ اشیاء: لیچی 10 عدد، ناشپتی 1 عدد بڑے سائز کی، خربوزہ 300 گرام، چھلکا اور بیج الگ کر لیں، ادرک چوپ کی ہوئی 3/4 انچ کا ٹکڑا، لیموں رس نکال لیں، 1 عدد آئس کیوب، حسب ضرورت پودینے کے پتے۔ بنانے کی ترکیب: لیچی کو چھیل کر اس کا بیج نکال دیں، ناشپتی اور خربوزے کو موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر شامل کریں۔ جوسر میں لیچی، ناشپتی، خربوزہ ڈال کر رس نکال لیں، اسے گلاس میں نکالیے اور اس میں لیموں کا رس ڈالیے۔ مزیدار فروٹ پنچ تیار ہے۔ آئس کیوبز ڈال کر پودینے کے پتے سے گارنشنگ کر کے ٹھنڈا سرو کریں۔ تربوز کا شربت۔ موسم گرما میں جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے تربوز بہترین پھل ہے۔ تربوز کے شربت کا ایک گلاس آپ کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ تربوز کاٹ کر بیج الگ کر لیں۔ گرائنڈر میں تربوز کے ٹکڑے، تھوڑی چینی، حسب پسند نمک، لیموں کا رس اور تھوڑا سا پانی ڈال کر گرائنڈ کر لیں۔ مزیدار تربوز شربت تیار ہے۔ املی اور آلو بخارے کا شربت۔ اس موسم میں جسم میں آسانی سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے، مگر اس حیرت انگیز مشروب کا صرف ایک گلاس منٹوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ آسان اجزائے ترکیبی کے ساتھ اسے نہایت آسانی سے گھر میں ہی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم وزن املی اور خشک آلو بخارے کو رات بھر پانی میں بھگوئے رکھیں۔ صبح گودا نچوڑ کر گٹھلیاں الگ کر لیں۔ کڑھائی میں یہ پانی اور گودا ڈالیں اور حسب پسند چینی ڈال کر پکا لیں۔ پھر اس محلول کو چھان لیں۔ جگ میں حسب ضرورت شربت، پانی اور برف ڈال لیں۔ آپ کا فرحت بخش مشروب تیار ہے۔ اسٹرابری یوگرٹ شیک۔ اشیاء: دہی 1 کپ، اسٹرابری 6 سے 8 عدد، چینی 3 سے 4 کھانے کے چمچ، دودھ آدھا کپ، برف کے چھوٹے ٹکڑے آدھا کپ۔ ترکیب: بلینڈر میں دہی، اسٹرابری، دودھ، چینی اور برف ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ فریش اسٹرابری سے گارنشنگ کر کے سرو کریں۔ ناریل پانی۔ ناریل پانی موسم گرما میں قدرت کا ایک خاص تحفہ ہے۔ ناریل کے اندر بند محفوظ پانی وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ضائع ہو جانے والی توانائی کو بحال کر دیتا ہے۔ اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ناریل کو توڑنے کے بعد کا پانی فوری پی لیا جائے۔ اگر اس کا ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو صاف ستھرے برتن میں رکھنا چاہیے۔ ناریل کے پانی سے مزیدار مشروب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے چٹکی بھر پیسی ہوئی دار چینی، تھوڑا سا لیموں کا رس، تھوڑی سی پیسی ہوئی ادرک، حسب ذائقہ شکر اور چند کالی مرچیں شامل کر لی جائیں۔ اس طرح تیار ہونے والا یہ مشروب نہایت ہی خوش ذائقہ اور مفید ہے۔ ماہرین غذا، ڈاکٹر اور صحت کے ماہرین سب کے سب کچے ناریل کو مفید قرار دیتے ہیں۔ یہ پیاس بجھاتا ہے۔ ناریل پانی گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی دوپہروں میں شدید پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ دہی۔ دہی سے میٹھی یا نمکین لسی حسب خواہش گاڑھی یا پتلی بنائی جا سکتی ہے۔ اس میں دودھ یا پانی کی مقدار میں اپنی مرضی کے مطابق کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ دہی سے لسی کے علاوہ چھاچھ بھی تیار کی جاتی ہے اور اس کا استعمال بھی گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ دہی میں مکھن بھی شامل ہوتا ہے۔
جب دہی سے مکھن نکال لیا جاتا ہے تو یہ چھاچھ بن جاتی ہے۔ چھاچھ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے۔ لسی کافی ثقیل ہوتی ہے اور اس کے پینے سے پیٹ بھر جاتا ہے، جبکہ چھاچھ پتلی ہوتی ہے۔ گرم موسم میں پیاس کی شدت میں کمی کے لیے جوس بھی مفید ہیں۔ گرم موسم میں پیاس میں تسکین کے لیے آم، تربوز، سیب، لیمو، انگور، انناس، سنترے وغیرہ کا جوس شوق سے پیا جاتا ہے۔ گرمی کی شدت میں ان تمام پھلوں میں لیمو بھی نمایاں ہے۔ لیمو کا شربت بنانے کے لیے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لیجئے، اس میں 1.5 چمچ شکر ملا لیجئے، چٹکی بھر پیسی ہوئی الائچی ڈالیے، آدھا کٹا ہوا لیمو نچوڑیے، چند پتیاں پودینے کی ڈالیے۔ اس طرح تیار ہونے والا لیمو کا شربت گرمیوں کے دنوں میں فرحت امیز اور تسکین بخش ہوتا ہے۔ صرف لیمو سے بھی بہت اچھا اور مزیدار شربت تیار ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں کھجور کا شربت بھی بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ گرم موسم میں اسے بجا طور پر توانائی سے بھرپور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ گرمیوں میں توانائی بخشتا ہے۔ گٹھلیوں کو کھجوروں میں سے نکال لیا جاتا ہے اور انہیں باریک پیس کر لیمو یا سنترے کے جوس میں ملا دیا جاتا ہے۔ اس میں شکر، نمک، ذرا سی کالی مرچیں اور پانی ملا کر اچھی طرح سے یکجان کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک خوش ذائقہ مفید مشروب تیار ہو جاتا ہے۔ بعض گرم علاقوں میں خشخاش کے بیجوں کو پانی میں ملا کر انہیں پیس کر ان میں سے دودھ نکال لیا جاتا ہے، پھر اس میں شکر اور الائچی ملائی جاتی ہے، اس کے بعد اس میں پانی ملا دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مفید مشروب تیار ہو جاتا ہے۔ دودھ کے مشروبات بھی اہم ہیں جنہیں ملک شیک کہا جاتا ہے۔ چاکلیٹ ملا ہوا ٹھنڈا دودھ بچوں کا پسندیدہ مشروب ہے۔ اس کے علاوہ دودھ میں تھوڑے سے بادام یا کاجو ملائیے، علیحدہ سے یا ایک ساتھ یہ بادام کا دودھ یا کاجو کا دودھ بن جائے گا۔ یہ خوش ذائقہ اور گرمی میں توانائی کا ذریعہ ہے۔ بھگوئے ہوئے میووں کو شکر اور الائچی ملا کر پیس لیجئے اور اس میں تھوڑا سا پانی ملائیے اور پھر اس پانی کو دودھ میں ملا دیجئے۔ پھلوں کے گودے کو دودھ میں ملانا ایک پرانا طریقہ ہے، مثلا آم اور کیلے کو دودھ میں ملایا جاتا رہا ہے۔ آج کل چیکو مسل کر دودھ میں ملاتے ہیں۔ جدت کی غرض سے پپیتے جیسا پھل اور گاجر اور چکندر جیسی سبزیاں بھی پیس کر دودھ میں ملائی جا سکتی ہیں۔ اس میں غذائیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہر روز صحت سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے لیے چوہان ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔